شاید وزیر خزانہ صاحب کا بھی تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو چکا ہے. یہ جو پرائس ہائیک ہے یہ انپریسیڈنٹڈ، سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے. مڈل کلاس تو خیر ختم ہو گئی ہے، اور ایف بی آر کی دن با دن جو پریشر ہے وہ لوگوں پہ بڑھ رہا ہے، اور ٹیکسز میں ریشنلائزیشن چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار طاہر، پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان. میں آج کارپوریٹ آفس ون ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز میں تشریف لانے پر ہمارے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے حردیث جنرل سیکرٹری جناب زاہد رفیق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور زاہد رفیق صاحب اسلام آباد کی آن شان ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام، اور بلڈر، ڈیولپر اور ریالٹر تینوں شعبوں میں ان کی بے پناہ اور گراں قدر خدمات ہیں ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے لیے. تو میں زاہد صاحب آپ کو ون ون ایسوسیٹ کے اس کارپوریٹ آفس میں آج تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار اس بارے میں کیجیے گا. بہت شکریہ جی پریزیڈنٹ صاحب. ایک تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے آج ہمیں مدعو کیا یہاں پہ. پریزیڈنٹ صاحب، یہ جو آپ کا آفس ہے بڑا خوبصورت آپ نے آفس بنایا ہے، اور میں سمجھتا، بلکہ ہم ساری ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آفس اب آپ کا بنانا یہ آپ کے شان شان ہے، کیونکہ آپ پورے پاکستان کے بھی صدر ہیں، فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے، اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے بھی آپ پریزیڈنٹ ہیں، اور ایف ایڈ مرکز کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. اور جہاں کہیں بھی مجھے آپ کے تعارف کرانے کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں جی اب ایک صدر آپ رہ گئے ہیں. تو آپ کا یہ جو کارپوریٹ آفس ہے اس کے درمیان اور ڈی چوک کے درمیان بس تھوڑا سی فاصلہ رہ گیا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ وہ بھی ہمارے صدر بنیں گے. تو ایک تو آپ کو بہت مبارکباد، بڑا ہی خوبصورت آپ نے آفس بنایا ہے. چونکہ پورے پاکستان سے آپ کے پاس لوگ آئیں گے، پورے اسلام آباد کے لوگ، اسلام آباد سے جتنے بھی ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھائی ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے. کوئی کاروبار کے لیے آئے گا، کوئی اپنے مسائل کے لیے آئے گا. لیکن میں نے دیکھا ہے جی، میں آپ کے ساتھ بطور جنرل سیکرٹری 4 سال میں نے گزارے ہیں، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ الیکشن ہوا اور اس میں بہت بڑے مارجن سے ہمارا گروپ جیتا، اور مجھے پھر موقع ملا میں بطور جنرل سیکرٹری آپ کے ساتھ کام کروں. تو آپ کی بڑی خدمات ہے ہمارے اس شعبے کے لیے. لوگوں کا جو آپ نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے وہ بالکل آپ نے چینج کر کے رکھ دیا ہے پوری کمیونٹی کو، ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس کو. تو آپ کی بڑی خدمات ہے جی، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد آپ کے اس آفس کے لیے. تو چونکہ یہ آفس بہت بڑا بن گیا ہے اس ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں، اس وقت جو جمود طاری ہے، جو مسائل ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آنے کا. زاہد صاحب، ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو چلانے میں بڑا امپورٹنٹ رول نہ صرف پلے کر رہا ہے بلکہ یہ پلے کر سکتا ہے. اس وقت معیشت جو جمود کا شکار ہے، معیشت کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے. یہ واحد اگر آپ آج انڈسٹری لگانے کے بارے میں پلان کریں تو یہاں سے آنورڈ آپ کو 2 سال لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو تھوڑا سا بھی سپورٹ کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ 3 دن 1 ماہ کے بعد ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. یہ پہیہ جو معیشت کا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب گورنمنٹ سے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ صرف اپروولز ہی دینی ہے. اس کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے کہ 1 ونڈو سلوشن ہونا چاہیے. یہ جو پرائس ہائیک ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا امپیکٹ ڈالر کی وجہ سے آیا ہے. اب کرش کا ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈمپر آیا کرتا تھا وہ تقریباً 27,000 روپے کی ابھی ریسنٹلی پرائس تھی. ایک دن جو کرش والے ہیں انہوں نے یہ پلان کیا کہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو مہنگا کر دیں، اور اگلے دن سے نیکسس بنا کے انہوں نے یہ کہا
کہ 47,000 روپے کا ڈمپر کی پرائس ہم نے کرنی ہے اور 47,000 روپے کے حساب سے ہم نے یہ کرش سیل کرنی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کی ریٹ جہاں پر موجود ہوتی ہے تو وہاں کیا اس طریقے سے کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے صبح اٹھ کے پرائسز کا تعین کر سکتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. ایک سٹیل مل والے کراچی سے یا لاہور سے یا اسلام آباد سے صبح اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے 20,000 روپے ریٹ بڑھانا ہے. تو نہ تو انہوں نے کسی سے ریٹ کے بارے میں پوچھا اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی واچ ڈاگ موجود ہے کہ جو ان کو مانیٹر کرے کہ یہ کس وجہ سے اتنی پرائس میں زیادہ ہائیک کریٹ کریں. سیمنٹ ہے, کوئی چیز باہر سے امپورٹ نہیں ہو رہی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پہاڑ توڑ کے اس کے اندر سے یہ مٹیریل نکلتا ہے تو اس میں کچھ ایک آدھ چیز ایڈ کر کے اور یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ 1100 سے زیادہ کی پرائس ہو گئی ہے سیمنٹ کی. بلکر جو ہے وہ 21,000 روپے سے زیادہ کا, جو 8,000 روپے میں تھا وہ بلکر 21,000 روپے کا ہو گیا. تو اس ٹن کی پرائس 21,000 روپے کو جا کے ٹچ کر رہی ہے. تو اگر اسی طرح یہ شعبہ دیکھیں, کراچی میں ایسوسی ایشن ہے جو بلڈرز ڈیولپرز کی آباد, اس نے روکا, اس نے یہ کہا کہ ہم جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ ہم بند کر رہے ہیں. انہوں نے بند کر دیا, اس کی وجہ سے 20-25-30 ہزار کا امپیکٹ آیا اور کم ہوا. اب ہم اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ایک آدھ پریس کانفرنس کر کے, ہم نے آج بھی اخبار میں یہی آج ہمارے بیان جو ہے وہ بھی یہی میں پوچھنے والا تھا کہ آج آپ کے بڑے زبردست اس حوالے سے بیان تمام اخبارات میں ایگزیکٹلی تو اس نیشنل میڈیا سارے نے اس کو کور کیا ہے. تو ہم بھی کراچی کی تقلید کرتے ہوئے اس کنسٹرکشن کے سارے کام کو ہالٹ کریں گے تاکہ یہ جو نیکسس بنے ہوئے ہیں, یہ جو ڈمپنگ کی ہوئی ہے اور اس ڈمپنگ کے بعد اپنی مرضی کی پرائسز نیکسٹ ڈے لے کے آتے ہیں, تو اس میں لوگوں کو ریلیف ملے. اب دیکھیے جس طریقے سے مہنگائی ہے اسی طریقے سے جو کنزیومر ہے اس کو یہ پروڈکٹ مہنگی ملے گی. اب بلڈر کو اگر سٹیل کی پرائسز, سیمنٹ کی پرائسز, کرش کی پرائسز یہ ساری بڑھیں گی اور پھر مینی فولڈ اس کے آگے جو فنیشنگ کا مٹیریل ہے وہ ہے, تو پھر یہ پاس آن کرے گا, کس کو پاس آن کرے گا؟ اینڈ یوزر کو, اینڈ کسٹمر کو, کلائنٹ کو. اور وہ اس کی سکت نہیں ہے, اس کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں مڈل کلاس تو خیر ختم ہو گئی ہے, وہ بھی مڈل کلاس سے بھی نیچے چلی گئی ہے, تو وہ اپنا گھر بنانے کا ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا ان موجودہ حالات کی روشنی میں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کریں گے, اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم ببانگ دوہل اس کا پرچار بھی کریں گے اور اپنے تمام کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹس اس نارتھ ریجن کے اندر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم بند کرنے. پریزیڈنٹ صاحب آپ نے کنسٹرکشن کے بارے میں تو بڑا ڈیٹیل بتا دیا, بہت سارے ہمارے دوست بلڈر ڈیولپر جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہیں. اب میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ پورے پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کی بھی نظریں آپ کی طرف ہیں, چونکہ آپ ایف او آر کے بھی پریزیڈنٹ اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے ہیں. یہ جو ٹیکسز انہوں نے لگا دیے جس سے اوورسیز کا پیسہ بھی رک گیا ہے, ان ٹیکسز کو کم کرنے کے لیے چونکہ بجٹ بھی قریب آ رہا ہے تو اس کا کیا لائے عمل آپ بنا رہے ہیں؟ زاہد صاحب دیکھیے, لاسٹ بجٹ میں جو فائلر تھا اس کے اوپر 1% سے 2%, اور جو نان فائلر تھا اس کا 2% سے بڑھا کے 7% تک ٹیکس کیا گیا. اس کے علاوہ انپریسیڈنٹڈ 7E ڈیم رینٹل انکم, جس نے سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا کہ یہاں موجود جو سرمایہ کار ہے, جیسے انڈسٹریلسٹ یہاں سے بنگلہ دیش, سری لنکا اور دیگر افریقہ کے ممالک میں چلے گئے, اسی طرح ہم یہاں سے لوگوں کا جو ہارڈ ارن منی ہے جس کے اوپر آلریڈی وہ ٹیکس پے کر کے ان کا وائٹ منی ہے جس سے انہوں نے اپنی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بائی کی ہے اپنے بچوں کے لیے, اس کے اوپر بھی آپ نے 7E یعنی فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% آپ نے ہر سال, اور اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ یہ ہے کہ پچھلے سال سے اس کو لاگو کر دیا گیا. تو یہ ظلم کی لوگوں کو بھگانے کے لیے یہاں سے جائیں
باہر اب پہلے لوگوں کو آپ نے کہا کہ 3% کے اوپر آپ اپنے پیسہ سارا وائٹ کروا لیں, ڈکلیئر کر رہے ہیں جو ایسٹ آپ کے باہر بھی پڑے ہوئے ہیں. اچھا وہ پہلے آپ نے ٹرک سے ان سے ڈکلیئر کروائے, وہ وہاں کمائے ہوئے ان کے پیسے تھے, وہ ڈکلیئر ہو گئے. اب اس کے بعد اب آپ نے کیا کیا کہ اس دفعہ ان کو کہا کہ ان کے اوپر بھی آپ نے جو پیسہ باہر ہے جو باہر اس پہ بھی ٹیکس دینا اس کے اوپر بھی آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے. تو یہاں سے لوگ نان ریزیڈنٹس جو ہیں پاکستان کے, وہ اپنا سٹیٹس چینج کریں گے کہ وہ نان ریزیڈنٹ ہو جائیں گے, یہاں سے 6 مہینے سے زیادہ یہاں نہیں رہیں گے, واپس چلے جایا کریں گے. بہت سارے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے دوست ہیں جن سے ہم مل چکے ہیں. 3.5 لاکھ زائد صاحب اس وقت کیو میں ہیں, 24 گھنٹے پاسپورٹ آفس چل رہا ہے, جو باہر جانا چاہ رہے ہیں, جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, پاسپورٹس بن رہے ہیں, لوگ سٹیزن شپس آفر کر رہے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کی شعبہ میں, چاہے وہ پرتگال ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو یا دوسرے ممالک ہیں, تو وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں, فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ پوری فیملی کو. پریزیڈنٹ صاحب پھر میرا وہی کویسچن ہے کہ جو لوگ اب پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں ٹیکسز کی وجہ سے, اور ایف بی آر کے جو دن با دن جو پریشر ہے وہ لوگوں پہ بڑھ رہا ہے, کبھی آپ کا نان فائلر کا, کبھی وہ جو ٹیکسز کی شرح بڑھا دی, وہ 7E لگا دیا, تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بتائیں, آپ کوئی ایسی پریس کانفرنس کریں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی میٹنگ کر رہے ہیں جس سے ان کو سمجھ لگے کہ جب تک ریل اسٹیٹ کا شعبہ نہیں چلے گا, کنسٹرکشن کا شعبہ نہیں چلے گا, ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے یہ 2 شعبے ہیں جن سے روزگار بھی بڑھتا ہے, لوگوں کو ملتا ہے, اور لوگوں کو ہاؤسنگ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ کا لائے عمل, میں پھر وہی سوال پہ آؤں گا, کیا لائے عمل بنا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ اپنی کوشش کر بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں ہم گورنمنٹ بھی ایکچولی بڑی اسٹرکٹ تھی اس ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے کہ ہم نے ان کو کوئی سہولت نہیں دینی. اب اپنی غلطیوں سے وہ سیکھ رہے ہیں, اب شاید وزیر خزانہ صاحب کا بھی تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو چکا ہے, تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پروپوزل دیں گے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم روڈ شوز کر کے باہر سے ڈائریکٹلی FDI ہم جو ہے وہ یہاں پہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں نہ قرض چاہیے, نہ ہمیں آپ سے کوئی اور ایک ریگولیشن میں سہولت چاہیے, اور ٹیکسز میں ریشنلائزیشن چاہیے. تو ہم انشاءاللہ یہ شعبہ ترقی کرے گا, 70 سے 72 انڈسٹریز ترقی کریں گی, ہمارا ملک خوشحال ہوگا, اور اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. پریزیڈنٹ صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جتنے بھی ہمارے ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, دوست ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن آف فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان آگے کیا کرنے جا رہی ہے. اور یہ آپ کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے جی. گاہے بگاہے دوست آیا کریں گے, ان سے سوالات جوابات کا سیشن بھی ہوا کرے گا, اور ریل اسٹیٹ کے اوپر بہترین تجاویز بھی ہوں گی, آپ کے سوالات بھی ہوں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تمام دوستوں کا اور پریزیڈنٹ صاحب آپ کا, آپ کے نئے آفس کی بہت مبارک, سب دوستوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ زاہد صاحب, آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں, اور میری ریکویسٹ ہے اپنی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی سے کہ اسی طرح آپ وائبرنٹ رہیں, پروپوزلز شیئر کریں. انشاءاللہ ہم مل کے اس ملک کو جو عظیم ہے ہم اس کو عظیم تر بنائیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ زندہ باد.